بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فورتھ ایئر عربک الیکٹیو لیکچر نمبر 5۔ بیٹا آج ہم نے پڑھنا ہے حکم و تجارب، یہ اشعار ہیں اور پیج نمبر ہے 88۔ اور ان اشعار کو جو آج ہم نے پڑھنے ہیں، جو ہمارے متن کا حصہ ہیں، جو ہمارے سلیبس میں شامل ہیں، ان کو زہیر بن ابی سلمہ نے لکھا ہے۔ یہ دور جاہلیت کا ایک شاعر ہے، زہیر بن ابی سلمہ۔ اس کا پورا نام زہیر بن ابی سلمہ مزنی ہے، اور اس کے باپ نے اپنی بیٹی سلمہ کے نام پر کنیت اختیار کی تھی، اور اسی وجہ سے یہ زہیر بن ابی سلمہ کے نام سے مشہور ہو گئے، اس لیے انہیں ابو سلمہ کہا گیا ہے۔ زہیر نے شاعری میں مشہور گھرانے میں پرورش پائی، اور وہ دو شرافت دار شاعر بیٹے جن کا نام کعب اور بجیر ہے، ان کے والد محترم ہیں۔ زہیر نے تقریباً 90 سال زندگی بسر کی، اور اس عرصے نے اسے عظیم تجربات اور سچے افکار والا سچا مرد بنا دیا۔ زہیر کو صاحب حولیات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت تک کوئی قصیدہ پیش نہیں کرتا تھا جب تک اس کی ترتیب اور تنظیم میں 1 سال صرف نہ کر لیتا تھا، اور اس کا یہ عمل اس کے ادب کے ساتھ لگاؤ کی بہت واضح دلیل ہے۔ زہیر نے اسلام سے پہلے ہی وفات پائی ہے، مطلب جو اس کا دور ہے وہ دور اسلام سے پہلے کا ہے۔ پہلا شعر ہے: ومن، اور جو کوئی ہابا ڈر گیا، مروب ہو گیا، اسبابا اسباب سے، وجوہات سے، المنایا موت کے، یا نل نہ ہو تو وہ اس تک جا پہنچے گی، ولو، اور اگر، راما وہ چڑھ جائے، اسباب السمائی اسبابا کنارے، السمائی آسمان کے، بسلمی سیڑھی لگا کر۔ اور جو کوئی انسان موت کے اسباب سے ڈرے گا تو وہ موت اس تک پہنچ کر رہے گی، اگرچہ وہ سیڑھی کے ذریعے آسمان کے کناروں تک پہنچنے کا ارادہ بھی کر لے۔ اس شعر میں شاعر موت کی تلخ حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ موت سے فرار ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر کسی کے سامنے، جو ہر ذی روح کے سامنے آ کر رہے گی۔ اگرچہ وہ بلند پہاڑ پر چڑھ جائے یا زمین میں کوئی سرنگ بنا لے، کسی کے لیے موت سے فرار ممکن نہیں۔ ہر ایک ذی روح کو موت ہمیشہ اس کے تعاقب میں رہتی ہے، اور موت اس کو کبھی نہ کبھی گھیر لیتی ہے۔ وَمَہْمَا تَكُن، اور خواہ کیسا ہی ہو، اندہ پاس امرین کسی شخص کے لیے، من خلیقتن اس کی کوئی عادت، وَإِنْ خَالَهَا تُخْفَى، اور اگر وہ چاہے کہ وہ چھپا لے گا، عَلَى النَّاسِ لوگوں سے، تُعْلَمِ تو وہ جان لی جاتی ہے۔ انسان کی کیسی ہی عادت ہو، جس کے بارے میں اس کا یہ گمان ہو، یہ خیال ہو کہ وہ لوگوں سے چھپی رہے گی، تو ایسا نہیں ہوگا بلکہ وہ ظاہر ہو جائے گی۔ شاعر کہتا ہے انسان کے باطن میں جو چیز چھپی ہوتی ہے وہ عیاں یا واضح ہو جاتی ہے۔ انسان کی عادات اور خصائل اس کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں، اس لیے اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اعمال اور وہ افکار کی شکل میں واضح ہو جاتا ہے۔ انسان اس کو جتنا بھی چھپانے کی کوشش کرے، اس کی طبیعت لوگوں پر اس کی حقیقت کو واضح کر ہی دیتی ہے۔ وَقَئِن، اور کتنے ہی، لا ترا تو دیکھے گا، من صامتن جو خاموش ہوں گے، لَکَا تجھے موجبن اچھے لگنے والے ہوں گے، زیادتہ ان کی فضیلت، ان کی بڑائی، اور یا نقصہ ان کی خامی، فی التکلم ان کے بولنے میں ہے۔ کتنے ایسے خاموش لوگ ہیں جو تجھے اچھے لگتے ہیں، حالانکہ ان کی فضیلت اور کوتاہی کا علم تو ان کے بولنے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ تیسرے شعر میں شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ کسی بھی شخصیت کے لیے اس کی زبان اس کی ذات کی آئینہ دار ہوتی ہے، اس کی ذات کا آئینہ ہوتی ہے۔ گویا کہ یہ اگر انسان کی زبان اچھی ہوگی تو ہر کوئی اس کی تعریف کرے گا، جیسے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: خاموشی بہترین حکمت عملی ہے مگر اس کو کرنے والے کم ہیں۔ الصمت حکمت وقلیل فاعلوہ، خاموشی بہترین حکمت عملی ہے مگر اس کو کرنے والے لوگوں کی تعداد کم ہے۔ اسے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کی شخصیت کا انحصار اس کی زبان پر ہے۔ اگر وہ صاحب لسان ہوگا تو معاشرہ اس کی قدر کرے گا، اور اگر وہ بد زبان ہوگا تو معاشرہ کے لیے وہ مفید ثابت نہیں ہو سکے گا۔ لسان الفتیٰ، نوجوان کی زبان، نصف
اس کا آدھا ہے، ونصف فؤادہ اور نصف اس کا دل ہے، فلم پس ہرگز نہیں یبقا باقی رہتا الا مگر صورت اللحم والدم صورت گوشت اور خون کے۔ انسان زبان اور دل کا مجموعہ ہے، مطلب کوئی بھی انسان ہے، اس کی انسانیت کا جو آدھا حصہ ہے وہ اس کی زبان ہے اور اس کا جو آدھا حصہ ہے وہ اس کا دل ہے۔ بس اگر یہ دونوں چیزیں نکال دی جائیں تو کسی بھی انسان میں سوائے گوشت اور خون کے باقی کچھ بھی نہیں بچتا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ انسان کے جسم میں دو چیزیں کارآمد ہوتی ہیں جو اس کی شخصیت میں اول حیثیت رکھتی ہیں، وہ زبان اور دل ہیں۔ آدھا انسان دل سے اور آدھا زبان سے بنتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی گوشت اور خون کے لوتھڑے ہیں، گویا کہ انسان دل اور زبان کا ہی مرکب ہے۔ وَإِنَّ اور اگر صفاحہ بے وقوفی الشیخ بوڑھا شخص لا نہیں حلما عقل مندی بادہ اس کی بعد، وَإِنَّ اور بے شک الفتیٰ نوجوان بعد الصفاحتی بے وقوفی کے یحلمی وہ عقل مند ہو جاتا ہے۔ نوجوان اگر بے وقوف ہے تو ممکن ہے کہ وہ بڑی عمر میں پہنچ کر عقل مند ہو جائے گا، لیکن عمر رسیدہ شخص اگر بے وقوف ہی رہے تو اس کے دانا اور عقل مند ہونے کی امید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ بڑھاپا زندگی کی آخری سٹیج ہے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی جوانی میں احمق اور بے وقوف ہے تو ہم اس سے یہ امید کر سکتے ہیں کہ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھے گی، اس کی عمر زیادہ ہوتی جائے گی، ہو سکتا ہے کہ وہ عقل مند ہو جائے اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ نیک اور پارسا بن جائے۔ لیکن عمر رسیدہ شخص جس نے اپنی جوانی کا حصہ گزار لیا ہے، اگر وہ حماقت اور بے وقوفی کا اظہار کرے تو اس کے سدھرنے اور راہ راست پر آنے کی کوئی امید اور توقع نہیں کی جا سکتی۔ اسٹوڈنٹس، پیج نمبر 88 آج ہم نے مکمل پڑھا ہے۔ اس کے اشعار کے مشکل الفاظ کے معنی، اس کا بامحاورہ ترجمہ اور تشریح۔ آپ اپنے رف بائنڈر پر ایک بار بہت اچھے سے لکھنے کی کوشش کیجیے گا، لکھ کر دیکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔